السلام علیکم ناظرین، جیو پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جیو پاکستان چینل کی جانب سے ہم آپ سے بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے مہنگائی اور محبت کے آخری لمحات اور آخری مناظر کی۔ جی ہاں، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آپ دیکھ چکے ہیں، لاسٹ ایپیسوڈ آپ کے سامنے آنے والی ہے اور آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کہانی کس رخ پر جا کر اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ آپ کے اندازے کافی حد تک درست ثابت ہوں گے اور کچھ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندازے سرپرائز بن کر آپ کے سامنے آئیں، کیونکہ رائٹر اینڈ ٹائم پہ کہانی کو موڑ بھی دیتے ہیں۔ بظاہر یہ کہانی توقعات کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے۔ ادھوری محبتیں تھیں، محبت تھی، لالچ تھی اور اس کے بعد انتقام تھا۔ تو جن لوگوں نے لالچ کیا ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے تھی قدرت کی طرف سے، اور ڈرامے میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو سزا دی جا رہی ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ناانصافی ہوئی ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ گو کہ بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا اور بہت سارے ایسے واقعات پیش آ گئے جو ریورس نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پہ سونو کی شادی ہوئی لالچ کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے۔ اس کو پروان نے اپنی بیوی بنا لیا تھا اور اس کے ماں باپ کو دھوکہ دے کر اس نے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا، اور ان والدین نے پروان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی۔ پھر وہ دونوں کا انتقال ہو گیا، سونو گھر میں اکیلی رہ گئی اور اس کے گھر پر اس کی پھوپھی اور اس کے بچوں نے قبضہ کر لیا۔ وہ بھی لالچی لوگ تھے، اور سونو کے چھوٹے بہن بھائی بھی جو ہیں در بدر ہو گئے تھے۔ ان کو بعد میں شایان کی مدد سے بورڈنگ اسکول میں داخلہ مل گیا۔ اس دوران سونو ماں بننے والی تھی، لیکن پھر ایک ایکسیڈنٹ میں اس کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے، جس کا ذمہ دار وہ اپنے شوہر پروان کو سمجھتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب آخر میں سونو کو کافی سوچ بچار کے بعد اور اپنی بہن ستارہ جی سے مشورہ کرنے کے بعد پروان طلاق دے دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، کیونکہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکے سے شادی کی، میں نے اس کو خوشیاں دینے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اس کو خوشیاں نہیں دے سکتا، وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے، تو مجھے چاہیے کہ اسے آزاد کر دوں۔ ستارہ جی یعنی اس کی بہن بھی اسے یہی مشورہ دیتی ہے کہ جو رشتے جھوٹ اور غلط بیانی اور فریب کی بنیاد پر کھڑے کیے جاتے ہیں وہ کبھی دیر پا اور پائیدار نہیں ہو سکتے۔ تم سونو کو آزاد کر دو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے، نہ تم اسے خوش رکھ سکتے ہو۔ تم نے اس کو دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اس کی زندگی تباہ کر دی ہے، مزید زندگی اسے اپنی مرضی سے گزارنے دو۔ بہن کی باتیں سن کر اور اپنا ذہن بنا کر وہ اپنے ہوش و حواس میں طلاق دے دیتا ہے سونو کو، اور سونو بیگ اٹھا کے واپس شایان ملک کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہی شایان ملک جو اس کی محبت میں پاگل ہے، دیوانہ ہے، اور اس نے اپنا سارا کیریئر بھی تباہ کر دیا، اور اپنی ماں کی پسند زارا سے شادی بھی نہیں کی، بلکہ انتقام لینے کی خاطر پروان سے اس نے پروان کی بہن حیا سے شادی کر لی ہے۔ پھر اس کو دکھ دیے، تکلیفیں دی، اس پر بہتان لگایا، اور حیا بھی تنگ آ کر اپنے گھر میں واپس آ کر بیٹھ گئی، حالانکہ وہ بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اور اب شایان کی ماں بھی کہہ چکی ہے شایان کو کہ تم جاؤ، وہ ہمارے گھر کی عزت ہے، اس کو واپس لے کر آؤ، کیونکہ وہ ماں بننے والی ہے، اور تم اس کو راضی کرو، لے کر آؤ۔ وہ آتا ہے اس کے گھر پہ حیا کو لینے کے لیے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ حیا اور سلطان آپس میں کافی قربت کے مناظر میں اس کو نظر آتے ہیں، تو اس کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے یا اس کا شک پختہ ہو جاتا ہے کہ سلطان اور حیا کا آپس میں رشتہ ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں بلکہ یہ حیا کے کسی دوست کا ہے۔ اور وہ سلطان اس کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا تو یہ ہے وہ لڑکا، جس پر سلطان کو غصہ آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس شایان، آگے ایک لفظ بھی سوچ سمجھ کر بولنا، ورنہ تمہیں بعد میں بہت پچھتانا پڑے گا۔ جس پر سلطان کے غصے پر شایان خاموش ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، حیا چلو میرے ساتھ۔ تو حیا کہتی ہے کہ میں تمہاری غلام نہیں ہوں کہ جب تم چاہو نکال دو، جب تم چاہو مجھے لینے آ جاؤ۔ شایان کہتا ہے کہ تم میری بیوی ہو، میں تمہیں لے جا سکتا ہوں۔ جس پر اس نے کہا کہ ابھی تو میرا یہی فیصلہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی رہوں گی بہنوں کے ساتھ، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اور وہ نہیں جاتی، اور شایان وہاں سے واپس جا رہا ہوتا ہے تو رستے میں اس کو سونو ملتی ہے، اور وہ سونو سے کہتا ہے کہ سونو، میں تمہاری حالت دیکھ رہا ہوں، مجھے بہت افسوس اور دکھ ہوتا ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ لیکن سونو اس کو کہتی ہے کہ میں نہیں جا سکتی، میں اگرچہ ماں بن رہی تھی، میرا بچہ ضائع ہو گیا اور اس کا ذمہ دار میرا شوہر پروان ہے۔ جس پر شایان کو سن کے بڑا غصہ آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پروان کی ایسی تیسی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن سونو شایان کو سمجھاتی ہے کہ تم پروان کو کچھ نہیں کہو گے، وہ میرا شوہر ہے،
اور میں تمہارے ساتھ اس لیے نہیں چل سکتی کہ میں اگر ماں نہیں بن سکتی تو کوئی بات نہیں، لیکن میں اچھی بیوی بن کر اس کے ساتھ رہوں گی، کیونکہ میرے ماں پاپا نے جو رشتہ کیا تھا، شادی کی تھی، اس کو میں نبھاؤں گی، میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یہ ساری باتیں چھت پر سیڑھیوں پر کھڑا ہوا پروان بھی سن رہا ہوتا ہے، اور اس کے دل میں سونو کے لیے اور زیادہ عزت اور قدر بڑھ جاتی ہے کہ سونو کے ساتھ اتنا بڑا میں نے حادثہ بھی ہو گیا، اس کا بچہ بھی ضائع ہو گیا، اور اس کے باوجود وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا رہی، حالانکہ میں سراسر اس کے ساتھ زیادتی کرتا آیا ہوں، جھوٹ بولتا آیا ہوں، دھوکہ دیتا آیا ہوں، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی شادی کو نبھانا چاہتی ہے، اور ایک طرف میں ہوں جو اس کو دھوکہ دیتا ہوں۔ تو بہت ساری باتیں پروان کے دل میں چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ بالآخر اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ مجھے سونو کو آزاد کر دینا چاہیے، وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے، میں اسے زبردستی اپنے ساتھ کب تک رکھوں گا۔ یہی اس کی بہن ستارہ بھی کہتی ہے کہ رشتوں کو گھسیٹا نہیں جاتا بلکہ نبھایا جاتا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم سونو کو آزاد کر دو۔ اور سونو کو آزاد کر دیتا ہے، اور سونو بیگ اٹھا کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں اگلے مناظر میں شایان کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ شایان کرسی پر بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اپنے وہم میں ہے، اور یہ اس کا کوئی خیال ہے یا وہم ہے کہ سونو سامنے کھڑی ہے، لیکن سونو کہتی ہے کہ وہم یا خیال نہیں ہے، حقیقت ہے، بہت ہی دکھ بھری حقیقت ہے۔ مجھے جو وفا کا دم بھرتا تھا، میرے ساتھ ساری عمر پیار کرنے کی باتیں کرتا تھا، اس نے مجھے 3 لفظ بول کر آزاد کر دیا ہے، مجھے ڈائیورس ہو گئی ہے، میں آ گئی ہوں، میرے مستقبل کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور میرا حال تمہارے سامنے ہے۔ جس پر شایان پریشان بھی ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں عجیب سی خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ سونم کے گال پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کے بہنے والے آنسوؤں کو پونچھتا ہے، اور پھر اسے تسلی دیتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ تم اکیلی نہیں ہو، اور تمہیں ہم ہمیشہ جو ہے وہ عزت اور احترام سے رکھیں گے۔ بعد میں سونو بھی اسے سمجھاتی ہے کہ تم جا کر حیا کو لے آؤ، وہ تمہاری بیوی ہے، لیکن سونو کو شایان کہتا ہے کہ میری ایک شرط ہوگی کہ اس کے بعد پھر تم مجھ سے شادی کرو گی۔ تو اب سونو اور شایان کی ہم آخری قسط میں دیکھیں گے کہ کیا شادی ہوتی ہے، یا حیا اور سلطان کی شادی ہی، حیا اور شایان کی شادی ہی برقرار رہتی ہے۔ اور دوسری طرف گھر میں جو ہے حیا کے آنے سے سارا بہت پریشان ہوئی ہے، اور سارا سمجھتی ہے کہ ہر وقت سلطان کا سارا دھیان حیا کی طرف رہتا ہے، اور حیا میرا گھر تباہ کرنے آ گئی ہے، اس کو میری محبت پسند نہیں ہے، اور یہ آ کے میری زندگی میں زہر گھول رہی ہے۔ وہ اپنی بہن سے بھی کہتی ہے کہ اس کو واپس بھیجیں، جب اس کا شوہر لینے آیا تھا یہ کیوں نہیں گئی؟ تو ستارہ جی اسے سمجھاتی ہیں کہ یہ بھی اسی طرح اس کا گھر ہے جس طرح تمہارا ہے، اور تم جب یہاں رہ رہی ہو اپنے شوہر کے ساتھ، تو یہ بھی جب تک چاہے رہ سکتی ہے، اور شوہر نے اس کو عزت نہیں دی، اس پہ الزام لگایا، اس لیے یہ وہاں سے یہاں آ گئی ہے، اور جب تک اس کا دل چاہے گا یہ یہاں رہے گی۔ اور اگلے مناظر میں ہم دیکھیں گے کہ پھر جب سارا کافی گلے شکوے کرے گی حیا سے، تو پھر حیا سوچے گی کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، اور ستارہ جی بھی اسے کہیں گی کہ ہاں بہتر یہی ہے کہ تم اپنے شوہر کے پاس چلے جاؤ۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حیا واپس اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے، شایان اس کو قبول کرتا ہے اور اس کے بچے کو، اور وہ اسے اپنا بچہ مانتا ہے، اور وہاں پہ یہ ہنسی خوشی گھر آباد ہوتا ہے، یا سونو سلطان کی بیوی بن سونو شایان کی بیوی بن جاتی ہے، اور کیا کس طریقے سے کہانی اینڈ ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو لو ٹرائنگلس تھے سب کے، وہ سارے ادھورے تھے، اور ادھر ادھر شادیاں ہو گئی تھیں، محبت کسی کی تھی اور بیوی کسی کی کوئی تھی، شوہر کسی کا کوئی تھا۔ تو اب اینڈ میں جا کے دیکھنا ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو رائٹر کس طرح سدھارتا ہے۔ کیا سونو کی شادی شایان سے ہو سکے گی؟ کیا سلطان سارا کو چھوڑ کر حیا کو بیوی بنا سکتا ہے؟ کیا شایان حیا کو چھوڑ دے گا؟ کیا سارا کی شادی پھر سے ہوگی اور وہ اس مرتبہ پروان کے کسی دوست سے ہوگی؟ کیا پروان کی شادی کسی اور سے ہوگی، یا پروان کو بس جو سزا ملنی تھی وہ مل گئی، پروان عظیم کو عظیم سزا ملنی تھی وہ مل گئی، کہ سونو اس کے زندگی میں آئی اور چلی گئی؟ اور اوورآل ڈرامہ اچھا رہا ہے سارا، اور اس پہ آپ بتائیں گے میں کہ آپ کو کس کا کردار پسند آیا، کس کا نہیں آیا، اور اینڈنگ دیکھ کے آپ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اور ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے پسند ناپسند سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ آپ کے تبصروں کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔